شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے تراویح میں 8واں پارہ اور 9واں پارہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. میں نے درس کے لیے 8ویں پارے سے ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تعالو، ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم آؤ، اتل ما حرم، کہ ہمارا رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو میں تمہارے لیے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور تم یتیم کے مال سے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھی نیت سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض محرمات، حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں جس کے مسلمان نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ سب سے محرمات میں سے، حرام کردہ چیزوں میں سے پہلی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو مت ستاؤ، انہیں تکلیف مت دو. تو آج میں اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے اسی پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک نہ کرو. تو شرک مت کرو، شرک کرنا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے. شرک کسے کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہ جانیں شرک کسے کہتے ہیں، اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم شرک کر بیٹھیں گے. اگر ہم یہی نہیں جانتے ہیں کہ آگے گڑھا ہے تو ہم نہ جانتے ہوئے اس گڑھے میں جا کر گر پڑیں گے. تو اسی لیے نیکی کیا ہے وہ بھی جاننا چاہیے اور برائی کیا ہے وہ بھی جاننا چاہیے. نیکی اس لیے ہم جانتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور برائی اس لیے ہم جانتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں. تو شرک سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اگر اسلام میں سارے گناہ ایک طرف ہم رکھیں تو اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شرک سے ڈراتے تھے، شرک سے خبردار کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ شرک سے بچ کر رہو. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، وہ کیا بڑے گناہ ہیں بتائیے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہی نہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، یعنی یہ ایسے 7 گناہ ہیں اگر کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ایک پہلی چیز اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اس کے صفات میں کسی چیز کو یا کسی آدمی کو شریک کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان ساری عبادتوں کا تنہا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی شخص ان عبادت میں کسی اور آدمی کو بھی شریک کرتا ہے، رکوع اور سجدہ کسی دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے، تو یہ شرک کرتا ہے۔ نذر ایک عبادت ہے، نذر ماننا، اگر میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، تو یہ بھی اللہ کے نام پر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نذر بھی ایک عبادت ہے۔ تو ان ساری عبادتوں کا تنہا مستحق اللہ تعالی ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں میں کسی انسان کو، امام کو، ولی کو، پیر کو، شیخ کو اگر ہم شریک کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، وہ صفات صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفات نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ صفات کسی دوسرے کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں تو یہ بھی شرک۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ میں دل میں کیا بات چھپا کر رکھا ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کیا دل میں بات چھپا کر رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نہ میں آپ کی دل کی بات کو جانتا ہوں، نہ آپ میرے دل کی بات کی جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہیں کہ ہمارے پیر صاحب یا ہمارے شیخ صاحب ایسے ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دل کی بات بھی بتا سکتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں ان صفات میں کسی کو ہم شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرک بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ شرک اگرچہ کہ یہ بہت خشک موضوع ہے، ڈرائی سبجیکٹ، اس میں کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شرک کے دلدل میں پھنس گئے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی نہیں، آخرت میں بھی کامیابی نہیں۔ دنیا میں امن و سکون اسی آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو دنیا میں بھی امن و امان، سکون اس کے لیے زندگی میں نہیں رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے انہی کے لیے امن ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے تھے، کوئی بھی آیت بغیر سمجھے نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شک ہوا کہ یہاں ظلم کا کیا معنی ہے، ہر ایک آدمی تو ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا، ہر ایک تو ظلم کرتا ہی ہے، تو ظلم کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی وہ شخص جو ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اس کے لیے زندگی میں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف قصہ سنیں، کہانیاں سنیں، لیکن ایسا کوئی موضوع نہ سنیں تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے موضوع کو سننا چاہیے، سمجھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ناانصافی ہے۔ شرک اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام
ایک بہت عقل مند آدمی گزرے ہیں، عرب کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کا نام ہی ہے لقمان حکیم، یعنی حکمت اور دانائی کی بات وہ کہتے تھے، بہت ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نام سے ایک سورت ہی نازل کیا ہے، سورہ لقمان۔ تو اس سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بعض باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنا یہ اللہ کے ساتھ نا انصافی ہے۔ کیونکہ ہم رہتے ہیں اللہ کی زمین میں، یہ ہوائیں اللہ کی ہے، ہواؤں سے ہم زندہ ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، ساری نعمتوں سے ہم اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ ہی کے ساتھ کسی دوسرے کو اگر ہم شریک کرتے ہیں تو یہ نا انصافی نہیں ہے، تو بالکل نا انصافی ہے۔ تو اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام نے کہا یہ بہت بڑی نا انصافی ہے۔ شرک ایک ایسا زہر ہے، ایک ایسا مرض ہے، زندگی بھر کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ اگر انسان شرک کیا تو ایسا زہر ہے یہ، زندگی بھر کی عبادت، صدقات، خیرات، جو تلاوت، روزے، سب کچھ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ غور کیجئے، نبی شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آئے ہیں اسی لیے کہ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، توحید کی طرف دعوت دیں۔ نبی کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے نبی بھی اگر شرک کریں تو ان کا عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تمہارے تہجد، تمہارے صدقہ اور خیرات، تمہارے روزے، سب کچھ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی نہیں، شرک ناقابل معاف جرم ہے۔ جب تک زندگی میں انسان اللہ سے سچے دل سے شرک سے توبہ نہ کریں تو اس وقت تک آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک چور چوری کرتے ہوئے انتقال ہو جائیں، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جو نماز میں سستی برتتا تھا، غفلت برتتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، یہ سب برائیوں میں ملوث تھا، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زندگی میں شرک کیا اور توبہ کیے بغیر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ چاہے شراب پی لیے، انتقال ہو گیا، اللہ چاہے تو معاف کر دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اگر کیے اسی حالت میں انتقال ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہی نہیں، حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بندے اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ کر کے آ، دیکھیے حدیث کے الفاظ، اے بندے زمین بھر کر، زمین کتنی وسیع و عریض ہے، کتنی کشادہ ہے، اگر زمین بھر کر بھی گناہ کر کے آ، لیکن اگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا، زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ہمارے عمل میں، عقیدہ میں، سلوک میں، گفتار میں، کردار میں کہیں شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے؟
اگر شرک کی بو آ رہی ہے تو آپ کے 30 روزے ضائع ہو گئے، صدقہ اور خیرات کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے اپنے عمل کو جائزہ لینا چاہیے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شرک کے دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم جانتے ہیں، 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، 40 سال، 13 سال آپ مکے میں تھے اور 10 سال مدینے میں تھے۔ 13 سال تک مکے میں لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے ان کو ڈراتے تھے، شرک سے ڈراتے تھے کہ تم شرک مت کرو، شرک سے بچو، یہی اللہ کے رسول کا پیغام تھا 13 سال تک۔ 13 سال کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اور لوگ اچھی طرح توحید کا کانسیپٹ سمجھ گئے تو پھر اس کے بعد دین کے احکام، شریعت کے دوسرے احکام اللہ تعالیٰ نازل کیا، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، یہ سب بعد میں نازل ہوئے۔ تو اس کی کتنی اہمیت ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استاذ بنا کر، معلم بنا کر بھیجتے تھے، تم اس قبیلے کے پاس جاؤ، تم یمن جاؤ، تم شام جاؤ، جا کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کو جب بھیجتے تو یہی سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ پہلے تم توحید کی طرف ان کو دعوت دینا، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دینا، تو مطلب یہ ہے کہ شرک سے ان کو بچانا۔ دیکھیے سبحان اللہ، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جس کی ہمیں نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خطا کاروں کو اللہ معاف کر دیا، کیسے کیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، بس انہوں نے شرک نہیں کیا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے پاس، اللہ اس کا حساب لے گا، 99 اس کے دفتر ہوں گے، گناہوں کے دفتر، 99 فائل، 90 پر 9 فائل ہوں گے گناہوں کے، اس بندے کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اتنکروا شیئا من ھذا، یہ جو 99 جو گناہوں کے جو تمہارے فائل ہیں، اس میں سے کوئی گناہ کا تم انکار کرتے ہو کہ فلاں گناہ میں نہیں کیا ہوں لیکن میرے حساب میں لکھا گیا ہے، میں نے شراب نہیں پی ہے لیکن میں شراب پیا ہوں، اس طرح اس میں لکھا گیا، یہ غلط ہے، کیا تم اس طرح کوئی چیز پاتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ سب صحیح ہے، فرشتوں نے پوری امانت داری کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا لکھنے والے فرشتے وہ آپ پر کچھ ظلم کیے ہیں کہ کچھ حذف و اضافہ، کچھ گناہ اضافہ کر کے انہوں نے لکھا ہے؟ تو کہے گا کہ نہیں اللہ۔ تو پھر تو بندہ سمجھے گا کہ بس اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہلاکت ہے، کیونکہ 99 فائل ہیں اور ایک ایک فائل بھی حد نگاہ تک ہے، حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک، اور پورے گناہوں سے سیاہ کیا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ بس میری ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ نے کہا لا ظلم اليوم، آج کا دن کسی پر ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کارڈ نکالو، فلاں چھٹی نکالو جس میں لا الہ الا اللہ ہے۔ بندہ کہے گا 99 فائل کہاں اور ایک چھٹی کہاں، ایک بطاقہ کہاں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک بطاقہ کو، ایک کارڈ کو اس کے نیکی کے پلڑے پر رکھے گا اور باقی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہوں کے فائل ہوں گے۔ جس میں لا الہ الا اللہ کی چھٹی رکھی گئی وہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت چلا جائے گا۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیسے شرک نہ کرنے کی وجہ سے کیسے اس کو کامیابی ملی، اس حدیث سے ہم غور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے شرک سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے شرک سے بھی بچنے کی پوری ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شرک سے ہمیں محفوظ رکھ۔
اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک سے ہماری حفاظت فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے کہ یہ دعا بھی ہم پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم کہ اے اللہ جانتے ہوئے بھی شرک کرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور نہ جانتے ہوئے بھی شرک کرنے سے میں تجھ سے میں استغفار کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اب میں مختصر طور پر میں کچھ شرک کی مثالیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں وہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شرک اگرچہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم غور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے عمل میں, ہمارے گفتار میں شرک کی بو آتی ہے. اس کی کچھ مثالیں میں دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز شرک کی مثال یہ ہے کہ مزاروں پر, قبروں پر سجدہ کرنا, رکوع کرنا, یہ سب شرک کی مثال ہے. قبروں پر جانا, وہاں جا کر ان سے مدد طلب کرنا اور قبر پر رکوع کرنا, سجدہ کرنا, ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا, یہ شرک کی مثال ہے. یہ شرک ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, لیکن شرک ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی, جو بھی قبر, جس قبر پر بھی عمارت بنائی گئی ہے اس قبر کو تم ڈھا دو, اس قبر کو تم ڈھا دو. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے صحابہ توحید سے یعنی شرک سے اگر زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تو میں کعبہ کی دیوار کو اور کچھ کم کر دیتا, کعبہ کی چوکٹ کو اور میں کچھ کم کر دیتا. لیکن ابھی اسلام قبول کیے ہیں, ابھی توحید میں داخل ہوئے ہیں, تو اسی لیے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. تو مزاروں پر جانا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ بھی ایک شرک کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے کسی چیز کو برکت سمجھنا. قرآن اور حدیث میں جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برکت ہے, اس کو ہم چوم سکتے ہیں, اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, اس سے برکت حاصل کرنا, اس سے چومنا, اس کو گلے لگانا, یہ بھی ایک شرک کی مثال ہے. قرآن اور حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز ہے جسے چومنا ہے, جس کا بوسہ لینا ہے, وہ ہے حجر اسود. حجر اسود کے علاوہ کسی اور چیز کو چومنا, گلے لگانا یا اسے برکت سمجھنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حنین کا موقع تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. وہاں ایک درخت تھا, اس درخت کا نام ہے ذات انواط. اس درخت میں مشرکین اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے, جو ابھی اسلام قبول کیے تھے, اے اللہ کے رسول, جس طرح ان کے لیے ذات انوات ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا, جس طرح بنو اسرائیل نے کہا اجعل لنا آلہہ, ہمارے لیے بھی ایک معبود ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو, نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا. تو کسی بھی چیز کو برکت سمجھ کر چومنا, اسے گلے لگانا, اس کو سمجھنا کہ اس سے ہمارے گھر میں رحمت آئے گی, برکت آئے گی, تو یہ بھی ایک شرک کی ایک مثال ہے. اسی طرح شرک کی ایک مثال جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے وہ ہے عاملوں کے پاس جانا. عامل کے پاس جانا, جب بھی کوئی مسئلہ ہو, بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کون سا بزنس زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا, یہ جاننے کے لیے عامل کے پاس جاتے ہیں. عامل کہتا ہے کہ میں دیکھ کر بتاتا ہوں, پھر اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں, وہ جواب دینے کے بعد پھر اس کی بات شروع کرتے ہیں. شادی طے ہونے کے بعد عامل کے پاس جاتے ہیں, عامل دونوں کا نام پوچھتا ہے اور دونوں کا نام لے کر پھر کہتا ہے کہ فلاں دن آنا, میں بتاتا ہوں, تو پھر اس کی بات پر یقین کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک شرک کی ایک مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من اتی عرافا, کہ جو شخص کاہن نجومی کے پاس آتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی.
اگر کوئی شخص اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت آج شادی ہو، تجارت ہو یا کورس ہو، کون سا کورس مجھے پڑھنا چاہیے، وہ بھی عامل سے پوچھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کون سی چیز زیادہ مجھے فائدہ مند ہے، کون سی چیز زیادہ فائدہ مند نہیں، ان سب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ ہی سے ہم دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی نماز آپ نے سکھائی ہے کہ اگر آپ فیوچر میں، مستقبل میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم 2 رکعت استخارہ نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں، کہ استخارہ کر کے اللہ سے مانگے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں اگر خیر ہے، برکت ہے تو یہ میرے مقدر میں رکھ، اگر اس میں خیر اور برکت نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ استخارہ میں یہ دعا موجود ہے، تو استخارہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک مثال یہ بھی ہے نحوست سمجھنا، کسی بھی چیز کو منحوس اور نحوست سمجھنا۔ کالی بلی آ گئی تو سمجھنا کہ میرا کام آج بیکار ہے، میں آج کامیاب نہیں ہوں گا، یا کسی لڑکی سے کہنا کہ جب سے تو بہو بن کر آئے اس وقت سے ہمارے گھر میں پوری برکت ختم ہو گئی، یا کہنا کہ جب سے ہمارے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی اس وقت سے ساری رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سب شرک ہے، یہ سب شرکیہ جملے ہیں۔ دیکھیں ہمارے باتوں سے شرک ظاہر ہوتا ہے، شرک کی بو آ رہی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اگرچہ کہ پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ہمارے باتوں سے شرک ظاہر ہو۔ یہ شرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ کسی چیز کو نحوست سمجھنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے برخلاف اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ اچھی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ نیک فعل لینا، یعنی مثال کے طور پر میں نے خواب میں مسجد دیکھا یا کعبہ دیکھا، اس سے میں اچھا نتیجہ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے مسجد دیکھا ہے، کعبہ دیکھا ہے، ممکن ہے کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں گا، حج کروں گا، میرا کام آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہم نیک فعل لے سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ بھی ایک شرک کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک مثال یہ بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کے نام کی قسم کھانا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک۔ اللہ کے رسول نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ دیکھیے آج عام ہے، غیروں کی تہذیب اور ان کی ثقافت کا ہم کاپی کرتے ہوئے ہم بھی اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ میں ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر ایک مثال ہے، وہ ہے تعویذ گنڈے۔ تعویذ گنڈے یہ بھی ایک شرک کی ایک مثال ہے۔ تعویذ گنڈے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کا معنی اور مطلب ناقابل فہم، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تعویذ میں ہم صرف قرآنی آیت ہی لکھتے ہیں۔ قرآنی آیت بھی لکھیں تب بھی تعویذ لٹکانا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے بیعت کی، اس میں سے ایک آدمی سے اللہ کے رسول نے بیعت نہیں کی۔ جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اس آدمی کے گلے میں تعویذ ہے، تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، اس تعویذ کو نکال دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت کی اور کہا آپ نے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ آج یہ بھی بہت عام ہے، دکان میں تعویذ، گاڑیوں میں تعویذ، گھر میں تعویذ، الماریوں میں تعویذ، ہر جگہ پیٹ میں تعویذ، پیروں میں تعویذ، ران میں تعویذ، نعوذ باللہ۔ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
یہ بے جان چیز کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی؟ کچھ نہیں. اللہ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ جمعرات کے دن آپ کو بخار آئے گا، آ کر رہے گا. چاہے آپ 50,000 کی تعویذ بھی گلے میں پہن لو، وہ بخار کو نہیں روک سکتی ہے، وہ آ کر رہے گا. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ رب العالمین ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا رازق ہے. یہ جب چاہے تو ہو سکتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تمہارے ساتھ، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے. تو اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ شرک کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی قصے کہانی نہیں، لیکن بہت عام ہے. کیونکہ اگر ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں، اگر نہ جانتے ہوئے شرک کے دلدل میں پھنس جائیں تو پورا ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت اچھا عمل کیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے اس موضوع کو سمجھنا چاہیے. اور اس رمضان سے اگر ہمارے عمل میں کچھ شرک کی بو آ رہی ہے تو آج ہی ہم توبہ کر لینا چاہیے، اور آئندہ شرک کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. توحید پر پوری طرح ثابت قدم کے ساتھ ہمیں جم کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھیں، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه فإنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.